اس ابتدائی تعارف کے بعد دونوں امیدواروں سے سوال اور جواب کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ سالار سکندر جوابات میں بھی اتنے ہی اقتدار سے کام لے رہا تھا جتنا اس نے اپنی تقریر میں لیا تھا۔ اس کا سب سے طویل جواب 4 جملوں پہ مشتمل تھا، جبکہ فیضان کے سب سے مختصر جواب بھی 4 جملوں پر مشتمل نہیں تھا۔ فیضان کی وضاحت اور بلاغت جو پہلے اس کی خوبی سمجھی جاتی تھی، اس وقت اس اسٹیج پر سالار کے مختصر جوابات کے سامنے چرب زبانی نظر آ رہی تھی، اور اس کا احساس خود فیضان کو بھی ہو رہا تھا۔ جس سوال کا جواب سالار ایک لفظ یا ایک جملے میں دیتا، اس کے لیے فیضان کو عادتاً تہمیز باندھنی پڑتی، اور سالار کا اتنی تقریر میں اس کے بارے میں کیا ہوا یہ تبصرہ وہاں موجود اسٹوڈنٹ کو کچھ اور صحیح محسوس ہوتا کہ ایک مقرر صرف باتیں کر سکتا ہے۔ سالار سکندر کو ہیڈ بوائے کیوں ہونا چاہیے؟ سوال کیا گیا۔ کیونکہ آپ بہترین شخص کا انتخاب چاہتے ہیں، جواب آیا۔ کیا یہ جملہ خود ستائش نہیں ہے؟ اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ نہیں، یہ جملہ خود ستائش نہیں ہے، اعتراض کو رد کر دیا گیا۔ خود ستائش اور خود شناسی میں کیا فرق ہے؟ ایک بار پھر چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا گیا۔ وہی جو فیضان اکبر اور سالار سکندر میں ہے، سنجیدگی سے کہا گیا۔ اگر آپ کو ہیڈ بوائے نہ بنایا تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق مجھے نہیں، آپ کو پڑے گا۔ کیسے؟ اگر بہترین آدمی کو ملک کا لیڈر نہ بنایا جائے تو فرق قوم کو پڑتا ہے، اس بہترین آدمی کو نہیں۔ آپ اپنے آپ کو بہترین آدمی کہہ رہے ہیں۔ ایک بار پھر اعتراض کیا گیا۔ کیا اس ہال میں کوئی ایسا ہے جو خود کو برے آدمی کے ساتھ ایکویٹ کرے؟ ہو سکتا ہے، پھر میں اس سے ملنا چاہوں گا۔ ہال میں ہنسی کی آواز ابھری۔ ہیڈ بوائے بننے کے بعد سالار سکندر جو تبدیلیاں لائے گا، اس بارے میں بتائیں۔ تبدیلیاں بتائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہیں، اور یہ کام میں ہیڈ بوائے بننے سے پہلے نہیں کر سکتا۔ چند اور سوال کیے گئے، پھر اسٹیج سیکورٹی نے حاضرین میں سے ایک آخری سوال لیا، اور وہ ایک سری لنکن لڑکا تھا جو کچھ شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اگر آپ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں تو میرا پورا گروپ آپ کو ووٹ دے گا۔ سالار اس کی بات پر مسکرایا۔ جو اب دینے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے گروپ میں کتنے لوگ ہیں؟ اس نے پوچھا۔ 6، اس لڑکے نے کہا۔ سالار نے سر ہلایا۔ اوکے، سوال کریں۔ آپ کو کچھ حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے بتانا ہے کہ اگر ہم 267895 میں 952852 کو جمع کریں، پھر اس میں سے 399999 کو تفریق کریں، پھر اس میں سے 929292 کو جمع کریں، اور اسے وہ سری لنکن لڑکا ٹھہر کر ایک کاغذ پر لکھا ہوا ایک سوال پوچھ رہا تھا، 6 کے ساتھ ضرب دیں، پھر اسے 2 کے ساتھ تقسیم کریں اور جواب میں 492359 کو جمع کریں، تو جواب کا 1/4 کیا ہوگا؟ وہ لڑکا اپنی بات مکمل نہیں کر سکا۔ 2035618.2۔ بڑی برق رفتاری کے ساتھ سالار نے اس احمقانہ سوال کا جواب دیا۔ اس لڑکے نے کاغذ پر ایک نظر دوڑائی اور پھر کچھ بے یقینی سے سر ہلاتے ہوئے تالیاں بجانے لگا۔ فیضان اکبر کو اس وقت اپنا آپ ایک ایکٹر سے زیادہ نہیں لگا۔ پورا ہال اس لڑکے کے ساتھ تالیاں بجانے میں مصروف تھا۔ فیضان اکبر کو وہ پورا پروگرام ایک مذاق محسوس ہونے لگا۔ 1 گھنٹے کے بعد جب وہ سالار سکندر سے پہلے اس اسٹیج سے اتر رہا تھا تو وہ جانتا تھا کہ وہ مقابلے سے پہلے ہی مقابلہ ہار چکا تھا۔ 150 آئی کیو لیول والے اس لڑکے کے
زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنا حسد محسوس نہیں ہوا۔